اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس رمضان کا موضوع ہے درود شریف کی اہمیت و برکات۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ترمذی کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجے گا، اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹا دے گا تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے سکوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس دن کے خطرات سے اور ہولناک مواقع سے تم میں سے سب سے زیادہ محفوظ اور نجات یافتہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ فرمایا میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا درود ہی کافی تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ثواب پانے کا ایک موقع بخشا ہے کہ تم درود بھیجو۔ کنز الاموال جز اول صفحہ 254۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اور جب تک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود نہ بھیجو، اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا۔ سنن الترمذی۔ درود شریف کی اہمیت کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ذکر اپنی 10 شرائط بیعت میں بھی کیا ہے۔ چنانچہ تیسری شرط کے الفاظ یہ ہیں، یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، درود شریف وہی بہتر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اور وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا جو الفاظ ایک پرہیزگار کے منہ سے نکلتے ہیں ان میں ضرور کسی قدر برکت ہوتی ہے، بس خیال کر لینا چاہیے کہ جو پرہیزگاروں کا سردار اور نبیوں کا سپہ سالار ہے، اس کے منہ سے جو لفظ نکلے ہیں، یعنی یہ درود شریف کے الفاظ جو ابھی پڑھے گئے ہیں، وہ کس قدر متبرک ہوں گے۔ گر سب اقسام درود شریف سے یہی درود شریف زیادہ مبارک ہے، یہی اس عاجز کا ورد ہے، اور کسی تعداد کی پابندی ضروری نہیں۔ اخلاص اور محبت و حضور اور تضرع سے پڑھنا چاہیے، اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں کہ جب تک ایک حالت رقت اور بے خودی اور تأثر کی پیدا ہو جائے اور سینے میں انشراح اور ذوق پایا جاوے۔ مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 526۔
حضرت مولانا غلام رسول راجے کی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں بتایا گیا کہ جس شخص کے سر میں درد ہو اس کے لیے یوں عمل کیا جائے کہ اس کی پیشانی پر لا حرف لکھتے جائیں اور درود شریف پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی درد دور ہو جائے گا۔ آپ مزید بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس خواب کا ذکر ایک مرتبہ موزہ پٹی مغلا میں کیا تو وہاں کے ایک احمدی دوست مرزا فضل بیگ صاحب نے اس کا بارہا تجربہ کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 16 دسمبر 2016 میں فرمایا، پس دشمن ہمیں جو چاہے کہتا رہے، ہم پر جو الزام لگاتے ہیں لگاتے رہیں، ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ہمیں سب سے بڑھ کر آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ادراک ہے، اور یہ سب ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دشمنوں کے ہر حملے اور ہر ظلم کے بعد پہلے سے بڑھ کر اپنے ایمان میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہلے سے بڑھ کر بھیجنے والے ہوں، تاکہ مسلمانوں کو بھی آپ کے اس مقام کا صحیح ادراک حاصل ہو اور یہ بھٹکے ہوئے مسلمان بھی صحیح رستے پر آ جائیں اور دنیا میں بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں حقیقی رنگ میں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود کی وجہ سے ہم جہاں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہوں، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ ترقی کرتے چلے جانے والے بھی ہوں، اور آپ کی شریعت کے پھیلانے کے کام میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔